اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو کبھی دل نہیں توڑتی، اور اس کے سامنے جھکنا انسان کو دنیا کے ہر در پر جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں ایک روشنی ہے جو بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ دکھاتی ہے، اور جب تمہارا دل گھبرانے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر مسکرانا ہے، کیونکہ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، لیکن جو نیکی تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو وہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ اپنے گناہوں پر آنسو بہانا سیکھو، کیونکہ یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں اور انسان کو نئے سرے سے زندہ کر دیتے ہیں۔ کامیابی محنت میں نہیں بلکہ اللہ کی برکت میں چھپی ہے، اور وہ برکت تمہیں نماز اور قرآن کی تلاوت سے ملے گی۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور وہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مشکلات انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لیے آتی ہیں کہ وہ کتنا مضبوط ہے اور اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل سکتا ہے، بس تمہارے اندر مانگنے کا سلیقہ اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ اگر اس کا دین اتنا پیارا ہے تو یہ خود کتنا اچھا ہوگا۔ قرآن کو صرف پڑھو نہیں بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ سمجھنے سے ہی دل کے بند دروازے کھلتے ہیں اور ہدایت کا نزول ہوتا ہے۔ ہر نئے دن کا آغاز شکر کے ساتھ کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے تاکہ تم گناہوں سے توبہ کر سکو اور نیکی کی راہ پر چل سکو۔ زندگی کی اصلی دولت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی دیر میں اندھیر نہیں، وہ تمہاری ہر پکار سنتا ہے اور ٹھیک وقت پر تمہاری مدد فرماتا ہے۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں تو سمجھ لو کہ اب تمہارا معاملہ براہ راست کائنات کے مالک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کبھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کی تنگی سے کبھی گھبرا کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ جو رب بنجر زمین سے ہریالی نکال سکتا ہے وہ تمہاری اجڑی ہوئی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر سکتا ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ انسان کے اندر کے خوف کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ایسی ہمت عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں عرش تک پہنچیں تو پہلے اپنے دل سے دوسروں کے لیے نفرت اور حسد کو نکال دو، کیونکہ پاک دلوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں۔ نماز وہ سکون ہے جو دنیا کے کسی نشے یا آرام میں نہیں مل سکتا۔ یہ بندے کا اپنے خالق سے مکالمہ ہے جو اسے ہر برائی سے دور کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے وہ آدھے سے زیادہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک مختصر سفر ہے، اس میں اتنا سمیٹو جتنا آخرت کے ترازو میں بھاری ہو سکے۔ فضول کی دوڑ اور حرص انسان کو صرف تھکن کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے پانی لوہے کے زنگ کو ختم کرتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں سے کرنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ اپنا حال اسے سناؤ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس وقت انسان کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، مگر وہ اللہ کے ڈر سے رک جاتا ہے۔ تم کتنا ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کیوں نہ ہو، کبھی یہ نہ کہنا کہ اب واپسی کا راستہ نہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ موت کی ہچکی تک کھلا ہے۔ اللہ پاک کو وہ بندہ بہت عزیز ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے اور دوبارہ اس کی طرف نہ جائے۔ یاد رکھو کہ تمہارا ہر لفظ اور ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اس لیے اپنی زندگی کی کتاب نیک اعمال سے بھرنے کی کوشش کرو تاکہ جب وہ کتاب کھولی جائے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ دنیا کے دکھ عارضی ہیں اور ان کا اجر دائمی ہے۔ اگر تم نے صبر کا دامن تھامے رکھا
تو ایک دن تم خود کہوگے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے اس آزمائش سے گزارا تاکہ میں آج اس مقام پر پہنچ سکوں۔ رزق کی تنگی اور پریشانیوں کا حل قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے، کیونکہ جو کتاب مردہ دلوں کو زندگی دے سکتی ہے وہ تمہاری معیشت اور سکون کو بھی بحال کر سکتی ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، کیونکہ دلوں میں اللہ بستا ہے، اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آہ تمہاری برسوں کی عبادت کو ضائع کر سکتی ہے۔ زندگی میں جب کبھی تمہیں لگے کہ تم سب کچھ ہار چکے ہو تو ایک بار سجدے میں جا کر اپنے رب سے کہو کہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہاری ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدل دیتا ہے۔ خاموشی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات اللہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، لیکن ہماری عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ مٹی سے بنے ہو اور مٹی میں ہی جانا ہے، اس لیے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا سیکھو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اور جس کا وجود دوسروں کے لیے سایہ دار درخت کی مانند ہو۔ قرآن کو سمجھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اندھیری رات کے بعد اجالہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، کیونکہ دنیاوی تعلیم صرف جینے کا ہنر سکھاتی ہے، جبکہ دینی تعلیم مرنے کے بعد کی زندگی کو سنوارتی ہے۔ جو شخص صبح کا آغاز نماز اور ذکر الہی سے کرتا ہے، اللہ اس کے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اس لیے دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہونا سیکھو تاکہ تمہاری زندگی میں بھی برکتیں آئیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کے اور قریب ہو سکے اور اس کی پکار کو سن سکے۔ زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے، شاید وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ توبہ میں دیر نہ کرو، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ اطلاع دے کر نہیں آتی۔ جو وقت گزر گیا وہ تمہارا نہیں تھا، لیکن جو وقت باقی ہے اسے ضائع مت کرو۔ قرآن کی تلاوت سے گھروں میں برکت آتی ہے اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ انہیں اللہ کے ذکر سے آباد رکھو۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی اصل منزل کو فراموش نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو، کیونکہ ان کی مسکراہٹ میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور ان کی دعا تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کبھی کسی کی مجبوری کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ قرآن کی ہر سورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر تمہاری زندگی میں آزمائش بڑی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں بڑے مقام کے لیے چنا ہے۔ خوش اخلاقی وہ تجارت ہے جس میں انسان کچھ خرچ کیے بغیر سب کچھ جیت لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو پہلے خود دوسروں کی عزت کرنا سیکھو، کیونکہ دنیا ایک آئینہ ہے، جو تم دوسروں کو دو گے وہی تمہیں پلٹ کر ملے گا۔ قرآن کی حکمت کو پانے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ پاکیزہ دلوں پر ہی معرفت کے راز کھلتے ہیں۔ زندگی میں آنے والے دکھ دراصل اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتے ہیں تاکہ تم دنیا کی جھوٹی محبتوں سے تھک کر اس کی سچی محبت کی پناہ میں آ جاؤ۔ نیکی کر کے بھول جانا ہی اخلاص کی نشانی ہے، کیونکہ جس نیکی کا چرچا کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف دکھاوا بن کر رہ جاتی ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کرو، تاکہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو وہ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ صبر کی انتہا یہ ہے کہ تم تکلیف میں بھی اللہ سے شکوہ نہ کرو، بلکہ اس کے فیصلے کو اپنی بہتری سمجھ کر قبول کر لو۔ جس نے قرآن کو اپنا دوست بنا لیا اسے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلام ہر حال میں انسان کا بہترین ساتھی اور ہمدرد ہے۔ اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایسی برکت پیدا ہوتی ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔
اللہ کی قدرت پر غور کرو کہ کیسے وہ ایک بیج سے تناور درخت پیدا کرتا ہے، وہی تمہاری چھوٹی سی کوشش کو بڑی کامیابی میں بدلنے پر قادر ہے۔ کبھی کسی کے ماضی سے اس کے حال کا فیصلہ نہ کرو، کیونکہ سچی توبہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حقیقی بہادری غصے کے وقت خود پر قابو پانا ہے، کیونکہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس پر فتح حاصل کر لے۔ قرآن کی ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دلوں کے دروازے سچائی کے لیے کھلے رکھتے ہیں اور جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ظاہری نقصان دراصل کسی بڑے شر سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، جسے ہماری محدود عقل فوری طور پر نہیں دیکھ پاتی۔ اللہ کی بندگی میں وہ لذت ہے جو بادشاہوں کو ان کے تخت و تاج میں بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ روح کا سکون صرف اپنے خالق کی یاد میں چھپا ہے۔ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، کیونکہ اخلاص وہ پردہ ہے جو تمہارے عمل کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس دل میں اللہ کو بساؤ جہاں کسی اور کی گنجائش نہ رہے۔ وقت کی قدر کرو، کیونکہ گزرا ہوا لمحہ پوری دنیا کی دولت دے کر بھی واپس نہیں لایا جا سکتا، اور قیامت کے دن عمر کا ایک ایک پل حساب میں آئے گا۔ قرآن پاک وہ معجزہ ہے جو ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، بشرطی کا انسان اسے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھے۔ جب تم کسی کی مدد کرو تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم کسی کے کام آ سکو، نہ کہ تم اس پر احسان جتاؤ۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ان نعمتوں کو دیکھو جو اللہ نے تمہیں مانگے بغیر عطا کر دی ہیں، جیسے صحت، ایمان اور سانسوں کی روانی۔ مشکلات انسان کے کردار کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، جیسے سونے کو آگ میں تپا کر اس کی ملاوٹ دور کی جاتی ہے، ویسے ہی آزمائش مومن کے ایمان کو خالص بناتی ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھو، کیونکہ جو اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے اسے دوسروں کی برائی کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ توبہ کی خوشبو گناہوں کی بدبو کو مٹا دیتی ہے اور انسان کے ضمیر کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر روز اپنے رب سے معافی مانگنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہی غنا ہے، اور جو اپنی قسمت پر شکوہ کرتا ہے وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو پاتا۔ قرآن کی آواز میں وہ تاثیر ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دیتی ہے اور بے قرار روحوں کو قرار بخشتی ہے۔ ایمان کی مٹھاس وہ شخص پاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے اور جس کے نزدیک اللہ کا حکم ہر چیز پر مقدم ہو۔ زندگی میں ہمیشہ عاجزی اختیار کرو، کیونکہ جھکا ہوا درخت ہی پھل دیتا ہے اور اکڑی ہوئی ٹہنی اکثر ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو شکر گزاری کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ شکر کرنے والوں پر اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے اس کے کرم کی امید رکھو، کیونکہ وہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے، نہ کہ تمہارے استحقاق کے مطابق، اور اس کا کرم بے پناہ اور لامتنا ہی ہے۔ پیارے ساتھیو، زندگی بہت مختصر ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل شاید نہ ہوں، پر جو باتیں آج ہم نے کی، اگر ان میں سے ایک بات بھی آپ کے دل میں اتر گئی اور آپ کی زندگی بدل گئی تو میرا یہ ویڈیو بنانا کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو لگا ہو کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی پریشان حال کو سکون مل جائے۔ آپ کو ان سب باتوں میں سے سب سے پیاری بات کون سی لگی؟ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ میں آپ کے ہر کمنٹ کا انتظار کروں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ایمان تازہ کرنے والے ویڈیوز بناتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں بہت حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔